حاضرین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 سے آغاز کریں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، میں نے ان کو کہا کہ اترو اس مقام سے تم سب۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئیں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس نے اس ہدایت کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا یا جھٹلایا میرے احکامات کو، اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سامعین کرام، اللہ سب سے واقعے کے سب سے اہم موڑ کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ آدم کا جو واقعہ اللہ تعالی ہمیں بیان کر رہا ہے عالم مثال کا، تو اس میں مختلف مطالب اور مفاہیم ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن آج کا سبق جو ہے وہ انسانی نجات کا ذریعہ ہمیں بتاتا ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو انسان کی نجات، فلاح، کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ زیر نظر آیات کا ہم نے ترجمہ کیا کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اہبطوا منہا جمیعا، کہ تم اترو اس مقام سے تم سب۔ تو سب میں مطلب یہ ہے کہ مراد اس سے آدم اور حوا بھی ہو سکتے ہیں، انسانیت اور جن اور انس سب، یعنی اس مقام پہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ آگے بھی مضمون آ چکا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ میں آ چکا ہے، لیکن آج جو ہے اِهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، الفاظ کا ترجمہ آپ نے سنا کہ آئیں، پس اگر آئیں میری طرف سے تمہیں ہدایات، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور جن لوگوں نے ان ہدایات سے انکار کر دیا یا اس کی تکذیب کی، تو یہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اگر آیات کے یعنی لفظی ترجمے کو آپ لے لیں تو اس میں ایمان کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ ایمان کا تذکرہ تو قرآن میں ہوتا ہے کہ خسارے میں ہے، زمانہ گواہ ہے کہ سب لوگ خسارے میں جا رہے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل صالح اختیار کیا تو وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے۔ یہاں ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، تھوڑا سا غور کیجیے۔
اہبتو منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ہدن، میری طرف سے ہدایات آئیں گی۔ یہاں صرف عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے، من تبع ہدایا، ہدایت آئے گی جس نے ان ہدایات کی پیروی کی۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ نہیں کہا کہ ایمان لایا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری۔ سامعین کرام، آج کے درس میں دو باتیں بیان کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے، یعنی قرآن کی آیات میں تدبر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس میں تدبر کرنا چاہیے، اور یعنی اس پہ ویسی گزرنا صحیح نہیں ہوتا، ویسی گزرنا صحیح نہیں ہوتا۔ اہبتوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ہدن، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی۔ اب ایک سوال سامعین کرام یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس بارے میں ہے اور کس سلسلے میں ہے؟ یعنی اس ہدایت، ایک تو ضرورت کیا ہے اس کی، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک تو ہم ضرورت پر بات کریں گے کہ ہدایت کی ضرورت انسان کو کیوں ہے۔ تو اس میں جو سادی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مقصد، منزل، وہ عالم بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے مقصود ہیں، اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا، اس کی پہچان اور معرفت اور اس کا قرب، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ انسان کی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود انسان کے مقصود ہیں، مطلوب ہیں، محبوب ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے مقصود ہو گئے تو یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جس کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ ظاہر کا تو آپ ایک منزل متعین کر لیتے ہیں، پھر اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے نصیب میں ہے اس کو پانا یا نہ پانا۔ تو یعنی جو بھی آپ ظاہری کوئی مقاصد آپ متعین کر لیتے ہیں، ایک لڑکا، ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں نے فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اس متعلقہ شعبے میں داخلہ لے گا، اس کی کتابیں حاصل کرے گا، پھر اس کی یعنی پڑھائی شروع کر دے گا، اور پھر جو ہے امتحان دے کے اس منزل کو پا لے گا۔ اسی طرح ایک شخص پیسے کمانا چاہتا ہے، مال دولت کمانا چاہتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ عام ہمیں معلوم ہے کہ یار وہ کوئی کاروبار شروع کرے، کوئی نوکری کرے، تو پھر وہ اس کو اس کا مقصود مل جائے گا۔ انسان کا مقصود جو ہے وہ دنیا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اگرچہ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں، بحیثیت انسان ہم جس جسم میں رہ رہے ہیں، ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دھوکہ دے سکتی ہیں، جن کی چاہت جو ہے ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، جن کی پیسے، مثال کے طور پہ دولت کی چمک دمک، کرسی اقتدار کی چمک دمک، ایک اچھے عہدے کی چمک دمک، ایک اچھی عورت، ایک اچھا مرد، خوبصورت مرد، اس کا حسن ہمیں، ہماری نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنوائی ہوئی ہیں، لیکن اور اس پہ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، اور انسان نے، اکثر انسانوں نے دھوکہ کھا کے اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں
دولت کی دیوی کے پجاری تو بہت ہیں، عورتوں کے پجاری بھی آپ کو بہت مل جائیں گے، اچھے چہروں کے، خوبصورت چہروں کے۔ آپ دیکھیں بہت سے پجاری، اچھے نشوں کے، تماشوں کے پجاری آپ کو مل جائیں گے۔ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، نشے کیے جا رہے ہیں، مختلف نشے کیے جا رہے ہیں، اللہ، مختلف کھانے کھائے جا رہے ہیں، اس کی لذتیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ جہاں بھی بعض لوگ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، سنتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ، فلاں ہوٹل میں فلاں ڈش بڑی اچھی بنتی ہے، لوگ ایک دوسروں کے پھر بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ کی باربیکیو اچھا ہے، فلاں جگہ کا کڑھائی اچھی ہے، فلاں جگہ کی یہ اچھا ہے۔ اللہ، ظاہر دنیا کی بعض چیزوں نے، اس کی چمک دمک نے، اس کی چاہت نے ہمیں مسحور کیا ہوا ہے۔ مال و دولت جو ہے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں خبردار کرتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ دیکھو تمہاری مال اور اولاد کو لے لیں، ماں باپ کتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں۔ ابھی بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے نام تجویز کرنے شروع، لڑکی ہوئی تو یہ نام، لڑکا ہوا تو یہ نام۔ پھر جب بچہ آ جاتا ہے، بہت ظاہر ہے کہ نازک ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پیار میں آپ دیکھیں بچے کی جان ماں کے دل میں ہوتی ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، کھانا نہیں کھاتا، اس نے آرام نہیں کیا، پیٹ میں درد ہے، یہ وہ مختلف۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ تو فطری محبتیں ہیں، اس کے بغیر تو نظام کا چلنا مشکل ہے، لیکن ساری توجہ دولت کی طرف کر لینا، ساری توجہ اولاد کی طرف کر لینا، انہی دو چیزوں کو اپنی چاہتوں کا مرکز بنا لینا، سامعین کرام ایسا ہو چکا ہے۔ یہی دو چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے فتنے میں ڈال چکی ہیں، اور اس کے فتنے میں ہم پڑ گئے ہیں، مال اور اولاد۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اگر ان دو چیزوں کو آپ نے اپنے دل سے نکال لیا اور ہاتھ میں رکھا، اور اللہ کو اپنا مقصود بنا کے زندگی اسی کے لیے خاص کر دی، اور دین کو اس کے لیے خالص کر دیا، تو واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ آج کا جو مضمون بیان ہو رہا ہے تو اس میں ہدایت کا ذکر ہے، اس میں ایمان کا ذکر نہیں ہے، یہ تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں ایک عمل کا ذکر ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس ہدایت سے یا تو انکار کر دیا یا اس کی تکذیب کی تو وہ اصحاب النار ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایمان کا ذکر ایمان کے الفاظ نہیں، صرف عمل کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، تو بس وہ کامیاب ہو گیا۔ ایمان کی بات نہیں، عمل کی بات ہو رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان ظاہری دعوی ایمان کر کے بے فکر ہو چکا ہے، عمل سے عاری ہے۔ اللہ، کتاب
قرآن جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے اچھی خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے طاق نسیہ میں رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا مناسب نہیں ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس کو چوم لیں یا چند مواقع پہ اس کو استعمال کر لیں، باقی جو ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے لیے قرآن نہیں آیا ہے۔ یہ آیا ہے اتباع کے لیے، فمن تبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کی اتباع کی۔ تو آج کے مضمون میں ہم سامعین کرام دیکھیں گے کہ ہدایت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ سارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہدایت کی اتباع یا اس کے خلاف عمل کرنا۔ سامعین کرام یہ دو باتیں نوٹ کر لیں، یا تو ہم ہدایت کا اتباع کر رہے ہیں اور یا ہم ہدایت کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے اس نے ہدایت کی اتباع چھوڑ دی ہے، من چاہی زندگی پر وہ راضی ہے، گزارنے پر وہ راضی ہے۔ تو فَإِمَّا، ہدایت کیا چیز ہے، ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ انسان کی منزل جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو جب اللہ تعالی ہمارے مقصود ہو گئے تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے مقصود تک کیسے پہنچیں گے؟ ایک سوال یہ بنتا ہے، چلو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اللہ کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کا دیدار اور اس سے ملاقات انسان کی منزل واحد ہے، مان لیا۔ جب مان لیا آپ نے تو اب یہ ہے کہ اب طریقہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ تو بہت حکیم ہے اور بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، تو اس نے انسان کو اس کے مقصود تک پہنچانے کے لیے ایک بہت آسان طریقہ کار مقرر کر دیا ہے، جس میں اس کو کوئی خاص مشکلات کی ضرورت ہی نہیں، ایک بہت آسان طریقہ کار متعین کر دیا ہے۔ اور وہ آسان طریقہ کار کیا ہے کہ وہ یعنی اپنی زندگی میں اپنا اختیار نہ استعمال کرے، زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا ہے، اس میں قوتیں ہیں، اس میں عقل ہے، اس میں اختیار ہے، اس کو زندگی گزارنے کا اختیار ہے۔ دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ اس اختیار کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دے اور ایک سودا کر لے، اور اس کا خریدار کون ہے؟ اس اختیار کا، اس کا خریدار جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا ایک سودا کر لے، یہ ایک ڈیل ہے کہ اپنے اختیار کو میں نے استعمال نہیں کرنا۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے جو مجھے اختیار دیا ہے میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آپ مجھے بتائیے کہ میں زندگی کیسے گزاروں۔ تو اگر اس نے یہ ڈیل کر لی اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ کو کلیئر کر لیا کہ واحد صورت یہ ہے کہ میں اپنی اختیار کو، اپنے جو بھی میرے پاس اختیار ہے زندگی گزارنے کا، اس کو میں بیچ دیتا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ، اللہ کے رسول کے ذریعے، نائب رسول کے ذریعے اللہ کے ہاتھ پر میں بیچ دیتا ہوں، تو اس کے عوض اس کو جنت ملے گی، اس کے عوض وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، اس کے عوض وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کو حاصل کر سکے گا، اس میں اتنی قوت پیدا ہو جائے گی۔ اگر یہ اپنے اختیار کو حوالے کر دے مکمل
یعنی حوالے کر دے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے تو بس اس کو اپنا مقصود مل جائے گا۔ مجھ سے یہ تصوف جو ہے بعض لوگ اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک بہت آسان طریقہ بتاتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اگلا سٹیپ کیا ہے، اگلا سٹیپ کیا ہے؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگلا سٹیپ، پہلا سٹیپ اور اگلا سٹیپ یہی ہے کہ تم اپنے اختیار کو مکمل حوالے کر دو اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ اللہ اکبر! بندگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اپنے اختیار سے ہاتھ دھو لینا اور اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا اور اس کی تکمیل کر دینا، اس سودے کی تکمیل کر دینا۔ اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ اس کے ذریعے یعنی یہ بھی ایک بہت آسان طریقہ کار ہے، بہت آسان طریقہ کار ہے، جس کے بعد بھی اختیار جو ہے انسان کی فضیلت اسی لیے ہے کہ اس کو اختیار حاصل ہے، دیگر مخلوقات کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، انسان کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اور اس بات کی یعنی اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکے، باقی تمام کائنات جو ہے مجبور ہے۔ قال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا آتینا طائعین۔ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کو کہا کہ تمہاری خوشی ہو یا نہ خوشی ہو، چاہے یا نہ چاہے، میرے پاس آ جاؤ، یعنی میرے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ ائتیا طوعا او کرہا، تو دونوں نے کہا، یعنی دونوں قوتوں نے، آسمان اور زمین دونوں نے کہا، قالتا آتینا طائعین، اے اللہ تعالیٰ ہم خوشی سے تیری اطاعت قبول کرتے۔ تو انسان کے پاس جو ہے اختیار ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے، اس کی رضا کے خلاف زندگی گزارے، اس کے پاس اختیار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روکتا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف زندگی گزارنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روکتا۔ تو ہدایت کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہدایت کی اہمیت کیا ہے، ہدایت کی ضرورت کیا ہے۔ اس میں دو پوائنٹ جو ہیں وہ قابل نوٹ ہیں۔ ایک تو جو اختیار ہے، یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک ڈیل کر لیں، ایک سودا کر لیں اللہ سے، اس کے رسول سے یا رسول کے رسول سے، نائب رسول کے ذریعے آپ ایک ڈیل کر لیں، بیعت کر لیں، ایک بیعت کر لیں کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو، میں اپنے جان و مال کو تجھ پر فروخت کرنا چاہتا ہوں اور تو میری یہ ڈیل قبول کر لے، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قبول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ تو طریقہ کار اس نے بنا دیا ہے نا اللہ۔ تو ایک اختیار، ایک طریقہ کار انسان کے اپنے مقصد میں کامیابی کا یہ ہے کہ وہ اپنے ان اختیارات سے ہاتھ دھو لے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اسلم وجہہ للہ، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ اس میں مخلص بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون،
اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وہی الفاظ یہی ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ایسے الفاظ کافی آئے ہوئے ہیں قرآن پاک. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ وہی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. اب یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ ہم تو ہدایت کو ایک محدود معنوں میں لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر رہا ہے، کلمہ پڑھ لیا اور یہ 5 بنا کر رہا ہے، بس باقی مرضی وہ اپنی زندگی سے گزارے، کوئی بات نہیں. نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے دے، حج کر لے اور کلمہ پڑھے، یہ کامیاب. یہ انتہائی نامناسب تصور ہے. یہ تو 5 بنا ہے، 5 ستون ہیں، دین کے 5 ستون ہیں. ان کے بغیر تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. لیکن کوئی عمارت آپ نے دیکھی ہے جو صرف اس میں ستون ہے اور اس میں کوئی عمارت نہ ہو، اس میں کوئی کمرہ نہ ہو، اس میں کوئی چیز نہ ہو، صرف ستونوں کو لے کے آپ. ستون تو اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس پر ایک عمارت بنانی ہے. یہ تو 5 بنا ہیں، 5 اصول ہیں. ان اصولوں پر آپ نے اپنی زندگی کی عمارت بنانی ہے، اپنے اخلاق کی ایک عمارت تعمیر کرنی ہے. تو یہ محدود تصور ہے. ہمارے ذہن میں ہدایت کا بہت محدود تصور ہے. ایسا نہیں ہے. ایک تو ساری باتوں کے بارے میں اور کلمے کی بنیاد کے بارے میں ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ تو میں آپ کو اپنی مجلس فکر میں اس کی بات کہہ چکا ہوں، لیکن میں اتنی آج زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدن، اما یأتینکم منی ہدن، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی. ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت کے بارے میں خوب اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں. ہدایت دین ہے. دین اسلام کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہے. یہاں تو الفاظ ہیں، دین کے الفاظ نہیں ہیں، اسلام کے الفاظ نہیں ہیں، یہاں ہدایت کے الفاظ ہیں. ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت دین اسلام ہے. یہ یاد رکھیں. دین کیا چیز ہے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام نام ہے ایک دین کا. دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں طرز زندگی یا زندگی گزارنے کے طریقے کو دین کہا جاتا ہے. جس طریقے سے انسان زندگی، جس نظریے اور طریقے کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے، اس کو دین کا نام ہی دیا جاتا ہے. دین نام ہے زندگی گزارنے کے طریقے کو دین کہتے ہیں. دین کوئی ایسی اسپیسیفک چیز نہیں ہے کہ بس دین، کافی قسم کے دین ہو سکتے ہیں. اسلام ہمیں ایک خاص طرز زندگی بتاتا ہے، ایک خاص طرز حیات بتاتا ہے. اس میں تمام ہمارے زندگی کے شعبوں کا احاطہ ہے. صبح سے لے کر شام تک آپ نے جو کچھ کرنا ہے اور زندگی آپ نے جس طرح گزارنی ہے اس معاشرے میں، جیسے آپ نے زندگی، رہن سہن، کھانا پینا، چلنا، تعلق قائم کرنا، تعلق توڑنا، پیسے کمانا، پیسے خرچ کرنا، گھر والوں سے تعلقات، بچوں سے تعلقات، دوستوں سے تعلقات، اور آپ کے تمام جو نظریات ہیں، دین اس کے بارے میں آپ کو ایک وضاحت پیش کرتا ہے. دین زندگی گزارنے کا طریقہ. آپ کے پاس سب سے پہلے اپنا جسم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جسم عطا کیا ہے، یا وہ مرد کا ہے یا وہ عورت کا جسم ہے. آپ کی اصل جو ہے وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ یاد رکھیں. آپ کو دنیاوی نظام چلانے کے لیے ایک روح کو جو ہے وہ مرد کا جسم عطا فرما دیا جاتا ہے اور ایک کو عورت کا، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چل سکے. اس میں اور کوئی مصلحت نہیں ہے. اس کے بعد اب
اس جسم کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، اس جسم کے ساتھ آپ نے دنیا میں وقت گزارنا ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ایک خاص وقت تک ہم نے اس جسم کے ساتھ اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہمارے ماں ہوں گے، ہمارے باپ ہوں گے، پھر ہمارے بہن ہوں گے، ہمارا بھائی ہوگا، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہماری بیوی ہوگا، ہمارا شوہر ہوگا، اس کے بعد جو ہے ہماری اولاد ہوگی، ہمارے بیٹے ہوں گے، ہماری بیٹیاں ہوں گی، اس کے بعد ہمارے نواسے ہوں گے، نواسیاں ہوں گی، پھر یا پوتے ہوں گے یا پوتیاں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس وہ جسم ہے، ہماری اپنا جسم ہے۔ اس بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ جسم آپ کا اصل ہے۔ یہ ایک وقت تک کے لیے آپ کا ساتھی ہے۔ ایک وقت پورا ہونے کے بعد آپ نے اس سے رخت سفر باندھ لینا ہے اور آپ نے انتقال کر جانا ہے اس عالم فنا سے عالم بقا کی طرف۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی ایک جسم ہے، اس کو آپ نے کیسے مینٹین کرنا ہے، اس کے شریعت آپ کو سب سے پہلے اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ مردوں کا رہن سہن اور طریقہ یا اس کے ساتھ جو سلوک ہے، اگر آپ مرد ہیں تو آپ کے لیے ایک پردے کی حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے کہ آپ کی جو ستر کی جو جگہ ہے، ستر عورت جو ہے، عورت کہتے ہیں چھپانے کی جگہ، ستر عورت جو ہے وہ فرض ہے۔ تو آپ نے اپنے ستر عورت کی حدود مرد کے لیے علیحدہ ہیں، عورت کے لیے علیحدہ ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اپنے بارے میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ میرے جسم کے بارے میں کیا احکامات دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے واسطہ تو آپ کا اپنے جسم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ مرد ہوں گے تو آپ کی بلوغت پہ، آپ کے چہرے پہ بال آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، اللہ کے رسول آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بال اگر آ جائیں تو یہ آپ نے کاٹنے ہیں کہ نہیں کاٹنے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول آپ کو دیتے ہیں۔ پھر آپ کی لبوں کے اوپر جو ہیں بال آ جاتے ہیں، اس کی حدود بتا دی گئی ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کتروانی ہے کہ آپ نے یہ بڑھانی ہے۔ آپ کے سر پہ بال آ جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ آپ کے جسم کے اور حصوں کے بارے میں جو پوشیدہ اعضاء ہیں اس پر آپ کے بال ہیں، زیر بغل زیر ناف بال ہیں، زیر بغل جو ہیں بال ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ہدایت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کے ناخن بڑھتے ہیں، اس کے بارے میں ہدایات آپ کے لیے اللہ کے رسول ہدایات دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی آپ نے لباس پہننا ہے، اگر آپ مرد ہیں آپ نے ایک لباس پہننا ہے، آپ کو رسول کی ذات بتاتی ہے، رنگوں کی تمیز بتاتی ہے کہ کون سے رنگ کے لباس آپ کے لیے مناسب ہیں اور کون سے رنگ کے لباس آپ کے لیے نامناسب ہیں، وہ آپ کو نہیں پہننے چاہیے۔ اسی طرح پھر آپ کی تعلیم، اگر آپ بڑے ہو رہے ہیں، پھر آپ کی تعلیم کی حدود آپ کے لیے متعین کر دی جاتی ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ طلب علم جو ہے آپ کے لیے فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ یعنی طلب علم یہ اسکولنگ کا سسٹم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، دین کی ضروریات کے بارے میں علم آپ کو لازمی حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بارے میں تو دیکھیں، طلب العلم میں ہم جب اسکول جاتے تھے تو وہاں اسکول کی دیواروں پہ یہ پوسٹر لگے تھے، دیواروں پہ پینٹر آتا تھا، وہ لکھ دیا جاتا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں
کہ علم کو حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر لحد تک. اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. آج تو تھوڑی سی درس کی محفل ہوتی ہے، لوگ اپنے گھر میں ہوتی ہے، اس کے لیے لوگ نہیں بیٹھتے. قرآن کا علم سکھانے کے لیے اگر کوئی، آپ دیکھیں ٹی وی پہ قرآنی درس، قرآن کے درس کے بارے میں پروگرام آتے ہیں، آپ جلدی سے چینل بدل دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں نے نہیں دیکھا. تو ہر چیز کے بارے میں دیکھیں ہدایات موجود ہیں. آپ نے علم، پھر آپ نے جو ہے کاروبار کے بارے میں آپ کو ہدایات ہیں کہ کاروبار، کون سے کاروبار جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، کس طریقے سے آپ کتنا آپ منافع کما سکتے ہیں، کیا آپ یعنی آپ کی جو کاروبار ہیں اس کے کیا طریقے ہیں، اگر کہیں ملازم ہو جائے اس کے کیا طریقے ہیں. پھر اگر آپ نے شادی کر لی، مثال کے طور پہ شادی کر لی، آپ باپ بن گئے، آپ نے گھر والوں سے کیسا سلوک کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو، اس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. گھر والوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں ہم تو من چاہا سلوک کرتے ہیں، کھانا اپنا مزے کا نہیں پکا یا ہمارے خلاف تو ہم وہ ہاتھ سے سینے کو ہٹا دیتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کھانا. تو دیکھیں ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے. زندگی، آپ سو رہے ہیں، آپ کو سونے کے بارے میں ہدایت موجود ہے، کس طرف آپ نے کیسے سونا ہے، کس طرف رخ کر کے سونا ہے، کیا پڑھنا ہے آپ نے، کیا نہیں پڑھنا. یہ سارے، صبح کس وقت اٹھنا ہے آپ نے، ساری چیزیں جو ہیں. اگر آپ عورت ہیں تو پھر اسی طرح آپ کے اپنے جو اصول اور قوانین اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کر دیے ہیں، آپ کے حدود ہیں. آپ کا حجاب جو ہے وہ ستر عورت آپ پہ فرض ہے. قرآن میں اس کی تفصیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. ہم کافی ساری جو آج کا معاشرہ ہے، کم از کم اس شعبے میں من چاہے طریقوں پر گھڑ لیا ہے. انہوں نے اپنے حجاب کے طریقوں کو گھڑ لیا ہے کہ ہم نے یہ حجاب کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. یہ تو پھر ساری اپنی سراسر خواہشات ہی ہو گئی نا، کہ آپ نے اپنے طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو ٹھیک ہے گزاریں. لیکن یہاں تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی. مَن تَبِعَ ہدایات، جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری. تو سامعین کرام، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے بارے میں اب دیکھیں، اگر ناراضگی نہ ہو تو عورتیں جو ہیں شادی ہو جاتی ہیں، اپنی مرضی سے اپنی اولاد کو پالتی ہیں، اپنی مرضی سے شوہر سے پیش آتی ہیں. یعنی شوہر کو وہ رتبہ نہیں دیتی اور نہ شوہر کا وہ خیال رکھتی ہیں، نہ شوہر کی وہ اطاعت جو دین نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے. نہیں، دنیاوی نعمتیں شوہر پوری کرے گا تو وہ اس کے ساتھ ہنسی خوشی، ورنہ جو ہے وہ روٹھا ہوا منہ ہوگا کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، میں نے تمہیں یہ کہا تھا، میں نے تمہیں وہ کہا تھا. یہ ناراضگی اس پہ نہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کا وہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. دین کہتے ہیں کہ آپ تمام شعبوں میں ہمہ وقت ہمہ جہد، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کریں. زندگی یعنی اللہ کی رضا میں آپ ڈوب جائیں، ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں کہ اے اللہ تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا مرضی ہے. دین سے واقفیت حاصل کریں. ہم تو دین سے واقفیت بھی نہیں حاصل کرتے. طلب العلم جو فرض ہے اس کے یعنی وہ بھی، یہ تو حدیث ہم نے سن لی ہے، اس کے بعد فرض ہے یا سنت ہے مستحب ہے، ہمیں اس سے کیا. ہم نے تو دین اصل میں جو مقصود ہے وہ تو مقصود نہیں ہے نا. بات ساری تو یہاں بھی کر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے.
جسم کو اہمیت دے دی ہے اور اپنی روح سے غافل ہیں، پھر یہ ہے اپنے آپ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، تو ساری چیزیں بھلا کے تو پھر تو یہ ہے کہ پھر تو صحیح ہے جو آپ زندگی گزاریں وہ تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنے رب کو پہچان لیا تو پھر تو دین، اس کا رب کہتا ہے کہ بھئی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایات آئیں گی، فَمَن تَبِعَ ہدایا، جو ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو سامعین کرام، یہ دو باتیں جو ہیں آج میں نے آج کے مضمون میں آپ کو یہ بیان کی ہیں کہ انسان کی کامیابی کے ذرائع، دو بڑے ذرائع میں نے آج آپ کو بیان کیے ہیں۔ دوبارہ تھوڑا سا چونکہ وقت کم ہے، دوبارہ اختصار کے ساتھ میں دوبارہ وہ چیزیں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات جو ہے ذہن نشین کر لیں، اس کے پیچھے بڑھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ ایک تو اس موضوع سے ہم الرجک ہیں، اگر کوئی ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرے تو دنیا کی رنگینیاں ہمیں اس شخص کی بات کو اگنور کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ کہنے دو، کہتا رہے گا اللہ۔ دنیا کی رنگینیاں جو ہیں، میں مختصر الفاظ استعمال کر رہا ہوں، دنیا کی رنگینیاں ہمیں اہل حق کی آواز کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ بھئی اس میں تو میرا نقصان ہوگا، اس میں تو میری شخصیت گر جائے گی، اور اس میں تو میری آزادی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے، کیونکہ زندگی تو اس بارے میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی کہ زندگی مختصر ہے، مختصر زندگی ہے، اور اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور وہ آپ کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، رسول آپ کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، اور اگر تم نے دوڑ نہ لگائی تو اس کے انجام سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف، انی لکم منہ نذیر مبین۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی منزل کا تعین کرنا از حد ضروری ہے کہ آپ نے کیوں زندہ رہنا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہ کیوں زندہ رہنا ہے اس کا جواب موجود ہے، اور جواب کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے بچوں کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، کاروبار کے لیے، یہ اس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے، اس کو تھوڑا بڑھانا ہے۔ اور یہ انسان، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسے والدین جن کے پہلے تو وہ ظاہر ہے کہ میں بھی اس عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں انسان جو ہے وہ دادا بن جاتا ہے، تو جو میرے ساتھی ہیں، بعض ساتھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یار اب تو اور کوئی فکر نہیں ہے، بس ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے کہ یہ ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائے اور ہر ایک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، یہ فکر ہے، بچیاں اپنے گھر کی ہو جائیں۔ اللہ اکبر! تو صرف اتنا ہی ان کی خواہشات ہیں، پہلے اپنے لیے جی رہے تھے، اب بچوں کے لیے جی رہے۔ ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اپنے مہربان رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا؟
رب کے لیے جینا ہے، رب کے لیے جینا ہے، بچوں کے لیے کیا جینا ہے؟ ان کا تو رب موجود ہے۔ یہ کہو کہ رب کے لیے جینا ہے میں نے، بچہ ہو یا بڑا، تمام کا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری تمام بدنی عبادات، میری تمام مراسم عبودیت، میری تمام قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے؟ لا شریک لہ، اس کا تو کوئی شریک نہیں ہے، شریک نہیں ہے، نہ محبت میں ہے، نہ اطاعت میں ہے، نہ مقصد میں ہے، ایک ہی مقصود، ایک ہی مطلوب، ایک ہی محبوب۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے لیے جینا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تک پہنچانا ہے جس کے لیے تم آئے ہو؟ تو اللہ اکبر۔ ہدایت کی میں بات کر رہا تھا کہ ہدایت جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اس اختیار کو آپ نہ استعمال کریں۔ نمبر ایک طریقہ یہ ہے۔ تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ یعنی زندگی تو ظاہر ہے گزارنی ہے، تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، زندگی گزارنے کے بارے میں یا اس کے طریقے کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا، ہدایت میں تمہیں دوں گا، اپنی رضا میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بہت دلچسپ مضمون ہے، جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزار دی تو بس فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ سامعین کرام، یہ خوف و غم کا کیا معنی ہے؟ سوچنا، تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ خوف، دیکھیں ہمارے تین حال ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے۔ ماضی سے ہم ہو کے آ گئے، جب ہمارے پاس جسم نہیں تھا وہ ہمارا ماضی ہے، اس وقت ہمارے پاس جسم ہے، یہ ہمارا حال ہے، اور جب جسم ہمارا ہم سے لے لیا جائے گا اور ہم منتقل ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا ہمارا، تو پھر ہمارا مستقبل شروع ہو جائے گا، اور جب ہم اللہ کے پاس واپس لوٹائے جائیں گے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خوف کا مطلب، خوف یہ ہے کہ کسی چیز کا آپ خوف نہ کریں، یعنی جو اب ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان زندگی جب گزارتا ہے تو اس کے آگے جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں یہ متفکر ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ متفکر ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا طالب علم اپنی تعلیم کے بارے میں متفکر ہے، طالب علم جو کہ باشعور ہے اور بالغ ہے، وہ اپنی تعلیم کے نتائج کے بارے میں متفکر ہے۔ اور پھر اگر ایک کاروباری آدمی ہے، وہ اپنے کاروبار کے نتائج کے بارے میں متفکر ہے کہ بھئی میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اور پتہ نہیں چلے نہ چلے، والدین شادی ہو جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، تو پھر والدین اپنی اولاد کے بارے میں متفکر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھیں، میں ان کے تفکرات ان کے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اگر ان کو کچھ یعنی ظاہری حالات کچھ نظر نہیں آتے بہتری کے، تو وہ متفکر رہتے کہ کیا ہوگا، سوچتے رہتے ہیں، متفکر رہتے ہیں۔
اسی طرح ایک بیمار شخص ہے تو وہ اپنی صحت کے بارے میں متفکر ہوتا ہے. خوف ایک قسم کی خوف. پھر جب انسان جو ہے دنیا میں رہتا ہے تو پھر ایک موت کا ان کو خوف، ایک دھڑکا لگا رہتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوف محسوس کرتے ہیں موت سے. ہمارے بعض وقت مہمان آتے ہیں امریکہ سے، ہمارے ایک وہ آئے تھے تو ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ مردان کا یا ایسے صوبہ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں نہ جائیں کیونکہ وہاں طالبان یہ وہ، اس کا خوف. اس کے باوجود وہ تشریف لے آئے اور بخیریت چلے بھی گئے. تو ایک خوف، ایک موت کا ایک دھڑکا، ایک خوف. تو خوف کی ایک کیفیت ہوتی ہے. انسان یعنی بالکل مطمئن عام طور پہ نہیں ہوتا، ہر جگہ سے اس کو کہیں نہ کہیں سے. یہاں قرآن میں بتایا بھی گیا ہے وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں کمی سے، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو. تخشون کسادہ، کساد بازاری کا لفظ سنا ہوگا. تو یہ مختلف خوف ہیں. انسان جب رہتا ہے تو یہ مختلف خوف ہوتے ہیں. تو یہ اس قسم کے خوف ہیں. فلا خوف، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. دنیا کے بارے میں ان کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں. میں ان کا رب ہوں، میں ان کا مولا ہوں. اور الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ہدایت کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ خوف ان سے ختم ہو جاتا ہے. بس وہ اپنا ضرورت کے مطابق کام سر انجام دیتے رہتے ہیں، اولاد وغیرہ ان کی پرورش کرتے رہتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں. نتائج کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کیا نتیجہ ہوگا. اپنا کام بہتر انداز سے کرتے ہیں، نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ نتیجہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. ان کا اعتماد جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، سورہ ملک کی آخری آیت آپ دیکھیں. قل هو الرحمن، دیکھو وہ تو رحمان ہے. علیہ آمنا بھی، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پہ ہمارا بھروسہ ہے، اس پر ہمارا یقین ہے. وعلیہ توکلنا، اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے. تو جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو انسان خوف کی منزل سے یا خوف کی لہر سے اس میں ختم ہو جاتی ہے. خوف ختم ہو جاتا ہے. فلا خوف ولا هم يحزنون، اور نہ ان کو غم ہوتا ہے. کس چیز کا؟ ماضی، جو کچھ بھی گزر گیا. مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک وقت میں وہ مشرک تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. تو اب یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے زمانے شرک میں تو مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے ہوں گے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام ماقبل کے جو گناہ ہیں ان کو دھو ڈالتا ہے، تو ان کا کوئی غم نہیں ہے. ولا هم يحزن، یعنی جو غم ہوتا ہے گزری ہوئی چیز کا. جو بھی انسان، اب ایک انسان گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہے تو اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ غم نہیں ہونا چاہیے. جب توبہ کر لے، صحیح راستے پر آ جائے، اس کو ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن وہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پر میں تھوڑی سی مزید بات کروں گا. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔